روزے کی حالت میں رمضان المبارک میں سوشل میڈیا کا استعمال، اور بالخصوص یہ دور کہ جب ہر دوسری ریل، ہر دوسری ویڈیو فحاشی سے بھرپور ہوتی ہے، اور بالخصوص آج کل وہ میچ چل رہے ہیں، کرکٹ میچ چل رہے ہیں خواتین کے، تو ان کے حوالے سے بتائیے اور سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے بتائیے۔ دیکھیں، روزے کی جو معراج ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں پڑی تھی، نہ اس کے بجٹ میں کوئی فرق پڑ رہا تھا کہ ہمارا ایک ٹائم کا کھانا بند کرے۔ ہاں، صبح کا بھی ہم کھا رہے ہیں، رات کا بھی کھا رہے ہیں، درمیان میں دوپہر کا ہے نا، تو بہت سے لوگ دوپہر کو ویسے ہی نہیں کھاتے۔ ہاں، تو اللہ کو کیا مسئلہ ہے کہ اس نے ہمیں کہا بھی یہ روزہ رکھو؟ یہی ہمیں لائن میں تو لا رہا ہے۔ وہ روزے کی پہلے جو حکم ملا ہے یا باقی عبادات کا، پہلے اسے سمجھنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ جب ہم جنت میں تھے، یعنی ہمارے والد، سب کے والد، پوری کائنات کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت سیدہ حوا یہ موجود تھے، تو ہم سب لوگ ان کے صلب میں تھے۔ کائنات کی جتنی بھی اولاد ہے وہ سب کی سب ان کے صلب میں تھی۔ وہاں پر پاکیزہ ماحول تھا، خوبصورت ماحول تھا، اور ایسا ماحول تھا جیسا خدا کی چاہت تھی۔ اب جب ہم زمین پہ آئے تو زمین کے گناہ، زمین کی علائشیں یہ ہم پہ لگ رہی ہیں۔ اب ہمیں رب واپس جنت میں لے جانا چاہتا ہے، تو وہ جو علائشیں لگ رہی ہیں، گناہوں کی صورت میں لگ رہی ہیں، نافرمانیوں کی صورت میں لگ رہی ہیں، عصیان کی صورت میں لگ رہی ہیں، ان کو جس طرح ہر چیز کے لیے لکل شیء ثقالہ، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی، جدید زبان میں کہہ لیں کہ ہر چیز کے لیے ایک ریگ مار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو دل ہے اس کے لیے جو ریگ مار ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ تو جو گناہ کر کر کے ہم آلودہ ہو رہے ہیں، اب ہر جو کپڑا میلا ہوا ہے وہ ہر ایک صابن سے نہیں دھلتا، بعض کو کوئی کیمیکل لگانا پڑتا ہے، بعض کو دھو کے دھوپ میں ڈالنا پڑتا ہے، بعض کو سائے میں ڈالنا پڑتا ہے، ہر ایک کی الگ ڈیمانڈ ہے۔ تو اسی طرح ہر گناہ کو بھی معاف کروانے کی الگ ڈیمانڈ ہے۔ تو وہ جو ہمیں کبھی نماز فرض کروائی ہے، کبھی روزہ فرض کروایا ہے، کبھی زکوٰۃ فرض کروائی، کبھی حج فرض کروایا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے جسموں پہ جو گناہ غلطیاں لگ رہی ہیں، ان کو صاف کرنے کے لیے، تاکہ تمہارا جسم جیسے ہی مرو جنت کے اندر جانے کے قابل ہو چکا ہو۔ تو جب ہم اس معراج کو سمجھیں گے تو پھر ہم ہر چیز سے بچیں گے، اور اگر ہم اس کو سمجھ نہیں پائے تو پھر تو ہم اس کو ایک فارمیلٹی کے طور پہ لیں، یا فیشن کے طور پہ، یا ایک اپنے تہواروں کے طور پہ لے رہے ہیں، تو اس کی تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت ہی نہیں۔ خواتین کا کرکٹ میچ جو ہوتا ہے وہ دیکھنا کیسا ہے؟ خواتین کا جو ہے نا جی کرکٹ میچ، پہلا تو یہ ہے کہ بھی ان کو کھیلنا چاہیے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اگر ایسے ماحول میں کھیلتی ہیں جہاں باپردہ ماحول ہے، ان کو اس قسم کا ماحول نہیں ہے کہ ان کی عزت نفس، ان کی جسمانی جو اعضاء کی کیفیت ہے وہ ظاہر ہو، تو بالکل ان کو اسلام اجازت دیتا ہے کھیلنے کی، وہ چاہے دوڑ کی صورت میں ہو، چاہے کسی بھی صورت میں ہو۔ لیکن اب تماشائیوں کی بات ہے، تو تماشائی جب دیکھ رہے ہیں اور پھر رمضان شریف میں دیکھ رہے ہیں، انٹرنیشنل چینلز پر چل رہے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ فرمایا غضوا ابصارکم، اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو۔ تو کس کو فرمایا، کس کے لیے فرمایا؟ وہ مردوں کو فرمایا عورتوں سے چھپانے کے لیے، نگاہیں جھکانے کے لیے۔ اور اگر آپ نے یہ سوشل میڈیا لگایا اور ٹکا کے دیکھ رہے ہیں تو آپ نے تو اس آیت پہ عمل ہی نہیں کیا۔ تو مفتی صاحب، یہ جو جنہیں ہم ترقی یافتہ علاقے بولتے ہیں، تو ان میں تو پھر بازاروں میں نکلنا بھی محال ہو گیا ہے اس مطابق کہ جو جتنی جو ہے بے پردگی عام ہو چکی ہے۔ دیکھیں، یہ پردے کا سوال ایک الگ ہے، ٹھیک ہے، کہ پردہ کتنا ہونا چاہیے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ لیکن پردہ کتنا ہونا چاہیے عورت کے لیے؟ اس کا جو پردے کی انتہا ہے نا، وہ یہ ہے جو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کر کے دکھایا تھا۔ آپ نے کپڑا لے کر اوڑھنی اوپر لی اور اس کو منہ کے آگے ڈال کر، اور یہاں سے انہوں نے ایک آنکھ کی جگہ کھول کے رکھی، اور یہ فرمایا کہ یہ ہے اصل پردہ عورت کے لیے، عورت کے لیے، کہ اس طرح ہو کہ تمہارے قدم بھی جو ہے نا وہ بھی دکھائی نہ دینے پڑیں۔ یہ اس عورت کے لیے جو عورت اللہ تعالیٰ کا وہ قرب خاص چاہتی ہے، جو واقعتاً اس کو ولیہ کاملہ بنانے کا درجہ رکھتا ہے۔ اب رہ گئی بات اجازت کی، ٹھیک ہے، آپ کو بھی اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو، کھڑے ہو کے پڑھو، قیام، رکوع و سجود، ہر چیز جو ہے پرفیکٹ، وہ پوری احادیث میں ملتی ہیں۔ لیکن اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں، آپ رکوع صحیح نہیں کر سکتے، تو اسلام نرمی کر رہا ہے۔ آپ سجدہ نہیں کر رہے تو اس پہ بھی نرمی کر رہا ہے۔ آپ قیام نہیں کر سکتے، اس پہ بھی نرمی کر رہا ہے۔ یعنی آپ کی اپنی ڈیمانڈ جو حقیقت میں ہے۔ اب جہاں آگی پردے کی بات، تو پردے کے اندر بھی اصل تو وہی ہے جو بتا دیا گیا ہے، لیکن اب اس کے بعد جو ضرورت ہے، جس قدر گنجائش ہے، اس کے اندر میکسیمم جو نکال دیا گیا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ اتنا جسم دکھانے کی اجازت ہو سکتی ہے جتنا حج کی ادائیگی کے دوران حالت احرام میں اس کو اجازت ہے، یعنی چہرہ، ہاتھ اور پاؤں یہ اس سے مستثنا ہو سکتے ہیں، باقی جسم وہاں پر بھی، چونکہ عین حج کے دوران بھی ظاہر نہیں کر سکتی، حالانکہ مرد کے لیے ایک کندھا جو ہے وہ ظاہر کرنا ضروری ہے، اور وہ
پیٹ کا ایک حصہ بھی عام طور پر نظر آتا رہتا ہے تو عورت کو اس کی اجازت نہیں ہے، تو لہٰذا اصل پردہ وہ ہے، ضرورت کے تحت یہاں تک ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کے جو پہلے سوال کا تعلق ہے وہ اس بات سے ہے کہ بھی اب مرد کیا کریں، تو مردوں کو کہا ہے وہ ان کو چھوڑو، وہ کیا کرتی کیا نہیں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ ہے اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو۔ کیا کہنے۔ اچھا مفتی صاحب، خواتین جو پریگننٹ خاتون ہے اس کے شرعی احکام کیا ہیں روزے کے حوالے سے؟ روزے کے حوالے سے اگر اس کی صحت اجازت دیتی تو بالکل وہ روزہ رکھے، اور اگر اس کی صحت نہیں اجازت دے رہی، اب قریب ہے پریگننسی، وضع حمل اس کا ہونے لگا ہے، ڈلیوری کا ٹائم آ گیا ہے، اور وہ ڈاکٹر ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ بھی اب آپ کو غذا، اچھی غذا کی ضرورت ہے، کوئی مثال کے طور پر بلڈ کی کمی ہو رہی ہے یا کچھ بھی سلسلہ ہے، تو اس میں وہ پھر روزہ چھوڑ سکتی، بعد میں جب وہ نفاس وغیرہ اس کے گزر جائیں گے تو اس کے بعد وہ پھر اس کی قضا کرے۔ اور مینسز کے حوالے سے بتائیے کہ ایک عورت کو اگر مینسز آ رہے ہیں تو اس نے روزہ چھوڑ دیا ہے، لیکن اب بوقت ظہر مینسز آنا بند ہو گئے ہیں، تو اب باقی جو وقت ہے ظہر سے لے کر افطار تک کا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ روزہ تو اس کا ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، روزہ اس کا ختم ہو گیا ہے، جیسے ہی داغ بھی لگ گیا ہے تو روزہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اب اس کو چاہیے کہ مومنین کے ساتھ وہ جو معاملات چل رہے ہیں اس میں شام تک کھانے پینے سے پرہیز کرے، روزہ اس کا ختم ہو گیا۔ اور اگر روزہ رکھا ہے لیکن جو ہے وہ مینسز آ گئے ہیں بوقت ظہر، تو پھر وہی روزہ ختم ہو تو گیا، اس کا چاہے پھر وہ کفارہ اثر کے دینا ٹائم پہ پڑے گا؟ بھی آئیں گے تب بھی ختم، کفارہ نہیں ہوگا، اس کی قضا ہوگی۔ قضا سے مراد ایک روزہ اور کفارے سے مراد وہ 60 روزہ۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ خاتون جو مختلف پلز استعمال کری، آج کل ایسی ادویات آ گئی ہیں کہ جن کے استعمال سے مینسز کو روکا جاتا ہے، اور روک کر اپنے جو ہے وہ روزے پورے کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسی جو ہے وہ روٹین پہ آ جاتی ہیں، تو اس مینسز کو روکنا شرعی حیثیت کیا ہے اس عمل کی؟ دیکھیں انتہائی ضرورت کے وقت تو کیا جا سکتا ہے ایسا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس کو تبدیل نہ کرو، ٹھیک ہے، اللہ کی تخلیق کو تبدیل نہ کرو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ جاری کر دیا ہے خواتین کے اندر، تو اس کو بغیر ضرورت کے روکنا جائز نہیں ہے۔ روزے رکھنے کا شوق اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب اسلام نے ہی رخصت دے دی ہے تو پھر یہ روزہ رمضان شریف کے بعد بھی رکھیں گی تو ان کو ثواب و روزوں والا ہی نصیب ہوگا۔ ٹھیک ہے۔